الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد الذي يصلي يتمم مكارم الأخلاق فإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک ماں کی مجلس ہے. خداوند منان ان تمام ماؤں کو جو اس دنیا سے چلی گئی ہے قبروں میں سو رہی ہے کائنات کی بہترین ماں فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے. ہمارے وہ والدین ہمارے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی زندگیاں ہماری زندگی کے لیے قربان کی، جنہوں نے اپنا آرام چھوڑا ہمارے آرام کے لیے، جن کو بے قراری میں قرار ملتا تھا جب اپنے بچوں کو کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھتے تھے. ہمارے وہ والدین جنہوں نے اپنا چین چھوڑا بچوں کے چین کے لیے، جنہوں نے زندگی کی مشکلات، زندگی کی سختیوں کو، زندگی کی پریشانیوں کو مقابلہ کیا تاکہ اپنے بچوں کی زندگی کی پریشانیاں اور مشکلات دور کرے. جن والدین نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس انسانیت کی درجہ فرش ادا پر آنے کے آداب سکھائے، جنہوں نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں خدا کی بارگاہ میں مسجد میں آنے کے آداب سکھائے. اگر وہ ماں باپ قبر میں سو رہے ہیں، خدا ہم سب کو فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ اولاد فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے. ان کی جوار میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائے. جس ماں کی سال ثواب اور چہل کی مجلس ہے مرحومہ سیدہ محجبین فاطمہ بنت سید قلب مشتبہ نقوی، خدا ان کو بھی کاربرتا و جنت نصیب فرمائے. ان کے گناہوں کو درگزر فرمائے. اہل بیت علیہ السلام بیوی فاطمہ الزہرا اولاد فاطمہ الزہرا کی شفاعت ان کو نصیب فرمائے. بلند آواز میں بحق کے ہدیہ سورہ مبارکہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے وہ آسمانی سایہ، وہ رحمانی سایہ ہم سب کے سروں پر باقی رہنے کے لیے مجاہدین کے سر پر بھی
ماں کا سایہ بھی باقی ہے. آپ سب کے حکیم کے سر پر ماں باپ کا سایہ باقی رہنے کے لیے اور ہم سب کو والدین کی معرفت اور ان کی خدمت کا جذبہ نصیب ہونے کے لیے جتنی مائیں اور جتنے باپ ہاسپٹل میں بیماری سے لڑ رہے ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے ماں کی چہلم کی مجلس ہے. ماں کی عظمت اور اسلام اور اہل بیت کی نگاہوں میں ماں کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ فقط چہلم کی مجلس پہ ماں باپ کو یاد نہیں کرنا ہے، ہر دن ماں باپ کو یاد کرنا ہے. اتنی عظمت بخشی ہے خدا نے والدین کو کہ جہاں خالق نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ میرے بندو میرا اٹل فیصلہ ہے کہ بندگی فقط میری ہوگی، پرستش فقط میری ہوگی، یہ زمین فقط میرے سامنے جھکے گی، اس لیے کہ میں تمہارا خالق حقیقی ہوں. اس روئی زمین پر کوئی ذات نہیں ہے جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے، لیکن خالق اس کے بعد، چونکہ وہ خالق حقیقی ہے، خالق حقیقی نے ہمیں آسمان سے نازل نہیں کیا اور خالق حقیقی نے ہمیں زمین سے بھی نہیں نکالا. خالق حقیقی نے کسی کو وسیلہ بنایا ہے ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے. جن کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنایا ہے ان کو ہم خالق مجازی کہتے ہیں. وہ خالق حقیقی ہم سب کو حکم دے رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بندگی میری ہوگی اور بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن یہ جو مجازی تمہارے خالق ہیں ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی ہوگی. اور یہ جملہ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ٹرم، یہ جملہ، یہ سینٹنس ایک مرتبہ قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوا، 10-20 جگہ صرف یہی ٹرم استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت خالق کی حقیقی کی ہوگی اور احسان کس کے ساتھ ہوگا؟ خالق مجازی کے ساتھ. اور ایک جگہ نہیں خالق نے کہا ہے. میری سنڈے کو کلاس ہوتی ہے، میری جس دوست نے مجھے بھائی نے دعوت دی تھی، میں نے ان سے کہا تھا 10 منٹ ہے اور 10 منٹ کے بعد میں جواب دوں گا کہ میں کلاس کی کیسے ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہوں. پچھلے 4 مہینے سے ہمارا ٹاپک ہر سنڈے کو قرآن کی نگاہ میں ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کی ویلیو. 4 مہینے کے بعد وہ ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا. ہر سنڈے کو ہم ایک آیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. سنڈے ویسٹرن سیولائزیشن میں عیاشی کے لیے ہے، اسلام میں ہر دن سیکھنے کے لیے ہے. اسلام ان نگاہوں میں انسانی زندگی کی اتنی ویلیو ہے، جس دن وہ کچھ نہ سیکھے تو انسان کو اپنا گریبان پکڑنا چاہیے. اس لیے ہمارے ائمہ نے کہا اگر کسی انسان کے 2 دن سیم ہو، نالج میں کچھ اضافہ نہیں ہوا، معرفت میں کچھ اضافہ نہیں ہوا، کریکٹر میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، ماں باپ کی معرفت میں اضافہ نہیں ہوا، ماں باپ کی خدمت میں اضافہ نہیں ہوا، ماں باپ کے احترام میں اضافہ نہیں ہوا، جو احترام کی لیول فرائیڈے کو تھی وہی سیٹرڈے کو ہے، وہی سنڈے کو ہے. اہل بیت نے کہا اتنا بدنصیب ہے وہ انسان جس کے 2 دن سیم ہو. ایک شیعہ کے دن سیم نہیں ہونا چاہیے. ایک شیعہ کو ریگولرلی 1 منٹ کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ہر روز اپنے
اپنی معرفت اور اپنی نالج میں اور اپنی آگاہی میں کیا اضافہ کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں کیس الٹا ہے, ہر روز جہالت میں اضافہ ہوگا. جہالت سر چڑھ کے بول رہی ہے, جہالت سر چڑھ کے بول رہی ہے. اگر قوم کے اندر امامت و ولایت و مرجعیت کی معرفت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ اس کی معرفت میں کیا کمی آ رہی ہے, جاہل لوگ کھلے عام منبر پر آ کر چیلنج کر رہے ہیں نظام ارشاد اور نظام مرجعیت کا, یہ ہماری علم و آگاہی کی دلیل نہیں ہے, یہ جہالت کی دلیل ہے. یہ جہالت کی دلیل ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, بندگی فقط خالق کی ہوگی. اہل بیت بھی ہمیں بندگی سکھانے کے لیے آئے ہیں, اپنی بندگی کے لیے نہیں. اہل بیت ہمیں اپنی بندگی کے لیے نہیں. لہذا جو یہ کہیں کہیں پر آس پاس میں علی الہ کی آواز بلند ہو رہی ہے, یہ علم کی آواز نہیں ہے, یہ جہالت کی آواز ہے. یہ جہالت کی آواز ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ احسان. احسان کیا ہے؟ اہل بیت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ احسان کی کیا وضاحت کی ہے, شرح کی, ایکسپلین کیا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ نہیں ہے کہ ماں نے آپ کو کال کی بیٹا گھر آؤ گے واپس جب آنا تو میرے لیے فلاں دوائی بھی لے کے آنا, پھر آپ کہیں گے میں نے ماں کے لیے دوائی لے. ماں نے کال کی بیٹا وہاں سے آنا تو کچھ فروٹ لے کے آنا. یہ نیکی نہیں ہے, یہ احسان نہیں ہے. مولا پھر احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہا دیکھو تم جب چھوٹے تھے تمہارے ایکشن سے اداؤں سے ماں کو اندازہ ہوتا تھا بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے. ماں کو زبان سے موبائل کال کی نوبت نہ آنے تو اتنا کیئر کرو ماں باپ کا کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے دن میں میری ماں باپ کی نیڈز کیا ہے, ان کے بتائے بغیر ان کی نیڈز اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. نیکی وہ نہیں ہے, احسان وہ نہیں ہے کہ ماں تم سے کسی چیز کا تقاضا کرے اور تم وہ تقاضا پورا کرو, یہ احسان نہیں ہے. احسان یہ ہے کہ ماں کے تقاضے کے بغیر تم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. پھر ارشاد ہوتا ہے اِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. بنی آدم کی اولاد اِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, تمہارے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے. اب ان کی عمر ڈھلنے لگی, ان کی کمر خمید ہونے لگے اور ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے. اس لیے بچوں کے غم میں ماں باپ کی روشنی چلی جاتی ہے. میں کشمیر میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ والدین کی آنکھوں کی روشنی کیوں چلی جاتی ہے؟ بچوں کو روشنی اور تعلیم اور ایجوکیشن اور تربیت دینے کا غم ان کو اتنا کھا جاتا ہے, ان کی کمر بھی خم ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی جاتی ہے. اِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو سکتا ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے. اور ان کو یہ بیچارے کیا بچوں کی طرف باتیں کرنے لگے, ان کے خواہشات تمہاری خواہشات کے ساتھ ٹکرا جائے, ان کی ڈیمانڈز کا تمہاری ڈیمانڈز کے ساتھ کلیش ہو جائے, ان کے سوچنے کا انداز الگ ہو تمہارے سوچنے کا انداز الگ ہو, یہ کچھ ایسی باتیں کہیں تمہیں یہ احساس ہونے لگے
یہ پرانے زمانے کے لوگ اب میرے زندگی میں کیا ڈسٹرب کرنے آ گئے ہیں. خالق کہتا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. ہو سکتا کسی بچے کے سامنے ماں بوڑھی ہو جائے, اس سے بچے کے سامنے باپ بوڑھے ہو جائے, اور ہو سکتا کسی کے سامنے دونوں بوڑھے ہو جائے. تو پھر ایسے نوجوانوں کے لیے امتحان ہوتا ہے. پھر ایسے لوگوں سے ماں باپ سنبھلے نہیں جاتے. پھر اگر ماڈرن زمانے کی کوئی بہو گھر میں ہو تو مصیبت. پھر انسان کی زندگی کا ایگزام شروع ہو جاتا ہے, پھر انسان کی زندگی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ماں کی خواہش کا خیال رکھوں یا اس مہارانی کا خیال رکھوں. پھر اکثر لوگ اچارے بھائی ان کے دن تو ختم ہو چکے ہیں, بہتر ہے کہ میں اس مہارانی کا خیال رکھوں. جو لوگ ماں کی خواہش کے مقابلے میں اپنی بیوی کی خواہش کو کیا اس نیت سے کہ اس کی خواہش کا خیال رکھتے ہوئے میری زندگی کامیاب ہو جائے گی, ایسے لوگوں کو کبھی زندگی میں کامیابی نصیب نہیں. اما یبلغن عندک الکبر, ایسی باتیں کہیں ماں, ایسی باتیں کہیں باپ کہ انسان کبھی کبھی یہ فیل کرے, گھٹن محسوس کرے, پھر زبان سے کچھ کہنے کی جرات کرے, ارادہ کرے. خالق کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. خبردار تم اس گھر میں گھٹن محسوس کر رہے ہو, خبردار تم اس ماں باپ کے ایکشن سے, باتوں سے گھٹن محسوس کر رہے ہو, زبان پر اف بھی نہ کہنا. تو ایک بوڑھے انسان کے مقابلے میں نہیں ہے, تو ایک بوڑھے ماں کے مقابلے میں نہیں ہے, وہ خالق حقیقی ہے, یہ تمہارے خالق مجازی ہے. فلا تقل لہما اف, اف تک نہ کہو. میرے مولا اف کیا ہے؟ میرے مولا امام صادق نے فرمایا یہ ہے کہ آپ آئے تھے, آفس سے آئے, دکان سے آئے, کالج سے آئے, اب آپ کا دل چاہتا تھا کچھ فریش ہو جائے, اس کے بعد میچ تو دیکھنا ہے, آج تو میچ ہے IPL کا. اتنے میں مانے کارے بیٹا درد ہو رہا ہے, ذرا یہ نسخہ لے لو میرے لیے, کیا بازار سے میری دوائی لے کے آؤ. آپ نے کوئی نسخہ لیا, جاتے جاتے کہا میں موڈ بنا کے آیا تھا, مجھے کیا میچ دیکھنا ہے. اتنا گئے, آپ لے کے بھی آئے, لیکن دل نہیں چاہتا تھا, یہ پیر چلنے کے لیے تیار نہیں تھے, بعد دلی ناخواستہ آپ گئے. یہ احساس اور یہ جملہ, یہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں. فلا تقل لہما اف, مطلب ہے اف تک مت کہو. سراپا تصویر کیوں؟ اس لیے کہ جب رات کے اندھیرے میں 3 بجے جب بچے تھے تم, جب جوان تھے تم, جب تو صرف آہ کرتا تھا, تو آہ کرنے کے بعد سو جاتا تھا, لیکن ایک دل جب سنتا تھا بچے نے آہ کی درد کا اظہار کیا, وہ ماں سوتی نہیں تھی. اور تو آج بھول جاتا ہے, تجھے برداشت نہیں ہوتا ہے. اگر اس ماں سے تمہارا باپ کہتا نہیں تو چلو صبح ہونے تو صبح ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے, لیکن وہ ماں بے قرار ہو. میں کیسے سو سکتی ہوں, میرا بچہ درد کا اظہار کر رہا ہے. صرف بچپنے کی بات نہیں ہے, اگر آج بھی جوانی کے عالم میں ماں کو اپنے جوان بیٹے کے کمرے سے آواز آئے کہ بچہ بیٹا درد سے چلا رہا ہے, تڑپ رہا ہے, کھانسنے کی آواز آ جائے, تو رات کے اندھیرے میں ماں پھر دروازے پر آئے گی, دروازہ کھٹکھٹائے گی, بیٹا خیریت تو ہے, ہو سکتا ہے آپ کی اور میری بیوی کہے, وہ سوئے گی, وہ محسوس کرے گی ڈسٹرب ہو رہا ہے, لیکن وہ ماں جو خدا کی رحمت کا سایہ ہمارے گھر میں, ماں آئے گی, دروازہ کھٹکھٹائے گی, بیٹا خیریت تو ہے, ہاں ماں خیریت ہے,
نہیں بیٹا میں نے کمرے میں کھانسنے کی آواز کہیں گے تو ہے بیٹا کچھ آہ کی آواز سنی خیرت ہے بیٹا ہاں سب ٹھیک ہے لیکن وہ ماں مطمئن نہیں ہوئی اس لیے خالق کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما یہ جوان اگر یہ ماں تمہارے سامنے بوڑھی ہو جائے بوڑھی کیوں ہو گئی تمہیں جوان بنانے کے لیے بوڑھی ہو گئی یہ بوڑھی کیوں ہو گئی ہے ماں بچوں کی بہاریں دیکھنے کے لیے بوڑھی ہو گئی بچوں کے پالنے کے لیے بوڑھی ہو گئی اما یبلغن عندک الکبر سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے ویکنس اتنی زیادہ کمزوری اتنی زیادہ کیا عصا کے بغیر سہارا دیے بغیر یہ چل نہیں پاتی ہے کہ چل نہیں پاتا ہے آپ کا یہ باپ فلا تقل لہما اف تک مت کہو میرے مولا نے کہا وہ چھوٹا کم ترین وہ جملہ یعنی وہ کم ترین وہ جملہ جس جملے کے ذریعے انسان اپنی ناراضگی کا اظہار کرے چاہے ایکشن سے ناراضگی کا اظہار کرے کبھی کبھی آدمی زبان سے نہیں اپنے ایکشن سے کیا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کیسے گھر سے نکلا کمرے سے نکلا تو کیا دروازہ کیسے بند کرتا ہے زور سے دروازہ بند کرتا ہے یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے ناراضگی امام کہتے ہیں کوئی بھی ورڈ کوئی بھی سینٹنس کوئی بھی جملہ کوئی بھی لفظ کوئی بھی ایکشن جس کے ذریعے تم ناراضگی کا اظہار کرو فلا تقل لہما اف تک مت کہو امام کہتے ہیں اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا جملہ ہوتا تو خدا اسی کا استعمال کرتے وہ کم ترین ناراضگی ہے جس ناراضگی کی اجازت خالق نہیں ہے ولا تنہرہما یہ دھکے مت دو دھکے صرف فزیکلی نہیں دیے جاتے وائے ہو ایسے بچوں پر دھکے صرف فزیکلی نہیں دیے جاتے ہیں اب سوشل 4G 5G زمانے کی نسلیں اب ماڈرن زمانے کی نسلیں ماں سامنے باپ سامنے 50 سال پرانے زمانے کی باتیں کرنے لگی اور 4G زمانے کے بچہ کہے سر ماں ذرا یہ منہ بند کرو یہ بھی دکھاتے ہیں 4G زمانے کی نسل 5G زمانے کی نسل اور ماں 50 سال زمانے کے پہلے کی باتیں کر رہی ہے باپ 50 سال پہلے زمانے کی بات کر رہا ہے ذرا یہ منہ بند کرو علی کہتا ولا تنہرہما ان کو چیک کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کے ساتھ کریمانہ انداز میں بات کرو کریمانہ انداز میں ان کے ساتھ بات کرو شریفانہ انداز میں ان کے ساتھ بات کرو پیار کے انداز میں ان کے ساتھ بات کرو کہ تمہاری باتوں کو سن کر ان کی زندگی کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائے بہت سارے لوگوں کو انگلش بولنا آتا ہے ماں باپ کے ساتھ بات کرنا بہت سارے لوگوں کو شعر پڑھنا آتا ہے ماں باپ کے سامنے 2 جملے پیار کے کہنا نہیں آتا بہت سارے لوگ فضیلتوں کے بارے میں اتنے زوردار انداز میں اشعار پڑھتے ہیں لیکن ماں باپ کے سامنے 2 پیار کے جملے بیان کرنا نہیں آتے ہیں بیوی زہرا نقل کرتی ہے خالی کہتا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا احترام کے ساتھ کرامت کے ساتھ شرافت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو بیوی زہرا نقل کرتی ہے جب قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 23 نازل ہو گئی اور مسلمانوں کو یا رسول یا محمد کہنے پر پابندی لگی مسلمان پیغمبر کو
یا رسول اللہ کہہ کر نہیں پکارتے تھے، نام لے کر پیغمبر کو پکارتے تھے. ادب. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر کو پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہو، تو بیوی کہتی ہے کہ میں نے بھی بابا جان کے بدلے یا رسول اللہ کہنا شروع کیا. لیکن پیغمبر میرے پاس آئے، بابا نے کہا لا تقولی یا رسول اللہ، میری بیٹی تم مجھے یا رسول اللہ کہہ کر مت پکارو. کیوں؟ قولی ابتا، جس طرح اس آیت سے پہلے مجھے ابتا پیار سے بابا جان کہہ کر پکارتی تھی، اسی طرح مجھے بابا جان کر مجھے پکارا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ. سنو ادب، کس انداز سے ماں باپ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. نبی بیٹی سے کہتے تم مجھے یا رسول اللہ مت کہو، یا ابتا کہو، بابا جان کہو. فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ. بیٹی اس مدینہ میں جو لوگ، اتنے لوگ مجھے ستانے والے ہیں، جب فاطمہ جیسی بیٹی مجھے پیار سے ابتا بابا جان کہتی ہے تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، مجھے نئی زندگی مل جاتی ہے. میرا دل زندہ ہو جاتا ہے، میری روح تازہ ہو جاتی ہے جب میں فاطمہ کے زبان سے ابتا کا جملہ سنتا ہوں. ماں باپ کا دل جیتنے کے لیے پیسہ ہی لٹانا کافی نہیں ہے. ماں باپ کے سامنے زانو یہ ادب طے کر کے دو جملے پیار کے احترام کے ساتھ کہنے کا حوصلہ انسان کے اندر ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. کتنا خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کو ماں باپ کے سامنے زانو یا ادب طے کر کے سوشل میڈیا کی مصروفیتوں کو الگ کر کے ماں باپ کے سامنے محبت کا اظہار کرنے کا سلیقہ آتا ہو، ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو. آج سوشل میڈیا نے ہمیں دنیا بھر سے کنیکٹ کیا ہے. آپ دنیا بھر سے کنیکٹ ہو، لیکن اگر آپ ماں باپ سے کنیکٹ نہیں ہیں تو آپ حقیقت سے، زندگی کی روح سے ڈسکنیکٹ ہے. آج لوگ دنیا بھر کے لوگوں سے کنیکٹ ہے لیکن ماں باپ سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. اسی لیے آج ہر طرف اولڈ ایج ہاؤسز بن رہے ہیں. یہ اولڈ ایج ہاؤسز کا بننا اس دور کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، یہ پستی کی نشانی ہے. یعنی آج کے نوجوانوں سے ماں باپ سنبھلے نہیں جاتے ہیں. اب گورنمنٹ کو ان بوڑھے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے. جن پڑھے لکھے لوگوں سے ماں باپ سنبھلے نہ جائے، ایسی تعلیم پر لعنت. کچے مکان کو پکا بنانے کی فکر میں تعلیم کر کے کمانے میں لگ گئے. ارے بیمار ماں کو دیکھنے آئے تھے گاؤں میں، سب بیٹے اپنے درد سنانے میں لگ گئے. پانی بھی دینا پائے جو بھائی کو ایک گلاس، وہ لوگ بھی سبیل لگانے میں لگ گئے. آیت کے نازل ہونے کے بعد جتنے لوگ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اچھا یہ اسلام ہے. پیرنٹس کے بارے میں اسلام کے یہ حکم ہے، ماں باپ کے بارے میں اسلام کا یہ نظریہ ہے. اسی آیت پھر آگے چل کر خالی کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. شان ماں باپ کے سامنے جاؤ تو جھکو. کچھ جگہوں پر جھکنے سے آدمی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ اگر ماں باپ کے سامنے کسی انسان کو جھکنا آ جائے، ایسے انسان کو کوئی نہیں گرا سکتا ہے.
کی کامیابی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا ہے. آج خامنئی کا جن کے بارے میں ابھی یہ میرے عزیز شعر پڑھ رہے تھے, آج خامنئی اور سیستانی کو کوئی روک کیوں نہیں سکتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خالق حقیقی کے بارگاہ میں بھی جھکنا سیکھا اور خالق مجازی کے کی بارگاہ میں بھی جھکنا سیکھا. بے شک پڑھو ان کی ہسٹری. اب ہماری نسل نقلی ہیرو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو زندگی کے حقیقی آئیڈیل ہے, ان کے بارے میں کوئی آشیا نہیں. ہم جانتے ہیں یہ سیستانی کون ہے, یہ بوریا نشین کون ہے, یہ خامنئی کون ہے, یہ بوریا نشین تو محلوں میں رہنے والے نہیں ہے, پیلس میں رہنے والے نہیں ہے. نجف کی گلی میں جائیے, سیستانی صاحب کا معمولی گھر دیکھیے. خامنئی صاحب کے گھر کی جب کوئی ویڈیو اور فوٹو سامنے آتی ہے تو گاڑیں پڑی ہوئی ہے اس گھر میں, تو وہاں کون سی طاقت ہے؟ ان کو کس نے یہ شائننگ ستارہ بنایا ہے؟ بلکہ آسمان کے ستارے اتنے چمکدار نہیں ہیں جس میں آج ظلمات سے بھرے ہوئے دور میں فاطمہ کے دو فرزند خامنئی اور سیستانی اتنے چمکدار ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. گھر میں انہی کی تو حکمرانی ہے, کہیں کوئی کہیں ہلی ہے لم کرانی ہے, کہیں یہ مرشی و بہجت سیستانی ہے, کہیں خمینی خامنائی پوستانی ہے. انہی کے نام سے ظالم کا دل دہلتا ہے, ہر ایک دور میں سکہ انہی کا چلتا ہے. ارے سید علی بوریا بستر مانگو, جس خدا کو اس نجف میں تمہیں کچھ دینے کی صلاحیت تھی وہ خدا مشہد میں بھی ہے, مشہد میں بھی تمہیں وہ مقام عطا کر سکتا ہے. کہا میں نے بوریا بستر باندھا اور کتابیں بند کر دی اور باپ کی خدمت کے لیے بظاہر لوگوں نے, دوستوں نے مجھ سے کہا ارے کہاں جا رہے ہو, اپنے کیریئر کو تباہ کر رہے ہو, اپنے فیوچر کو تباہ کر رہے ہو. لیکن ماں باپ کی خدمت سے فیوچر تباہ نہیں ہوتا ہے, فیوچر بنتا ہے. ماں باپ, جو لوگ ماں باپ کے لیے بظاہر کامیابی کو کیا پہلو تلے روکتے ہیں, کامیابی انہیں کے قدموں کو چومتی ہے. کامیابی ایسے لوگوں کے قدموں کو چومتی ہے جیسا خالق کہتا ہے واپس لہما جناح الذل, جھک جاؤ. منبر پر بیٹھنے والے طالب علم جھک جاؤ, منبر کے سامنے سننے والے آزادہ ہو جھک جاؤ. کہاں جھکو؟ واپس لہما جناح الذل, جھک کر ادب کے ساتھ یا فلوٹ کاٹو, ماں کے منہ میں ڈالو اور ماں کے ساتھ دو باتیں کرو. ماں میں کتنا خوش بخت انسان ہوں کہ آپ جیسی میری ماں ہے. جب یہ دو جملے آپ ماں کے سامنے کہیں گے نا, ماں کی زندگی پر تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور پھر اندر سے اگر ماں نے دعائیں دی تو آپ کی زندگی کی ساری مشکلات کا حل نکلے گا. آپ کی بیوی بن جائے گی. لیکن جھکنا آ جائے واپس لہما جناح الذل من الرحمہ, پیار سے ان کے سامنے جھکو, ان کے ہاتھ کا بوسہ لو, ان کی پیشانی کا بوسہ لو. ہماری صاحب کا جملہ ہے, میری تمنا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک عادت آ جائے, گھر سے جب نکلے تو ماں کی پیشانی, ماں کے ہاتھ کو چوم کے نکلے, باپ کی پیشانی کو بوسہ دے کے نکلے. یعنی دل جیت کے گھر سے نکلے. جو بچہ گھر سے ماں باپ کا دل جیت کے نکلے گا اس کو LIC کا انشورنس ہو یا نہ ہو, یہ ماں باپ کی دعائیں اس کی زندگی کا انشورنس کرے گی. LIC کیا بچاتی ہے آپ کو؟ LIC حادثات سے بچاتی ہے.
حادثہ سے بچاتی ہے؟ نہیں، حادثہ سے نہیں بچاتی ہے. حادثہ ہونے کے بعد، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد، LIC در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، آفسوں کے چکر کاٹنے کے بعد آپ کو کچھ فیصدی کیا وہ دیتے ہیں. لیکن آیا وہ LIC کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے حادثات کو کیا ٹال دے نہیں؟ ماں باپ کی دعاؤں میں یہ اثر ہے کہ آپ کی زندگی کے حادثات ٹل جائے. ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے، باپ کی دعاؤں میں یہ اثر ہے، باپ کی دعاؤں میں یہ اثر ہے. اب سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کو ڈائیورٹ کیا ہے نا. ان کو سوشل میڈیا کی طرح طرح کی نامحرم عورتوں کے دل جیتنے اور اٹریکٹ کرنے کے ہنر آتے ہیں. ماں باپ کے دل جیتنے کا ہنر نہیں آتا ہے. میں نے اکثر کہا سوشل میڈیا میں مختلف قسم کی نامحرم عورتوں کے دل جیتنے سے زندگی برباد ہو جاتی ہے. ماں باپ کا دل جیتنے سے زندگی آباد ہو جاتی ہے. کون سمجھا اس نسل کو؟ ان کی سپیڈ تو 5G ہے. گمراہی میں ان کی سپیڈ کیا ہے؟ گمراہی میں سپیڈ جو ہے ان کی 5G ہے. 5G سپیڈ کے ساتھ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ان کا جسم گھر میں ہوتا ہے اور ان کی روح کہیں اور ہوتی ہے. واپس لہما جناح ذل جھک جاؤ. سولوشن نہیں ملا زندگی کا. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جو مختلف درگاہوں میں جاتے ہیں نا منت مانگنے کے لیے، سب سے زندگی کی مشکلات دور کرنے کی بڑی درگاہ کا نام ہے ماں. جب مختلف جگہوں پر جاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں، تاگے باندھتے ہیں، بھائی تاگے باندھنے میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا ماں باپ کی خدمت میں اثر ہے. فرمایا مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نوجوان پیار سے، محبت سے، احترام کے ساتھ ماں کی طرف دیکھے، باپ کی طرف دیکھے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا. سائل نے سوال کیا، مولا اگر کوئی انسان 100 مرتبہ ماں کی طرف، ماں کے چہرے کی طرف پیار سے دیکھے، عزت سے دیکھے، احترام سے دیکھے تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ مولا نے فرمایا جتنی مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ ماں باپ کی طرف دیکھے گا اتنے ہی ثواب ملے گا. اگر دن میں 1000 مرتبہ ماں باپ کو عزت و احترام و پیار کے ساتھ دیکھے گا تو 1000 سوا حجوں کا ثواب ملے گا. 1000 حج کا ثواب. اور اس کا الٹا بھی کہا مولا نے، من نظر الی والدیہ نظر ماقت. اگر کوئی جوان جس کی گمراہی کی سپیڈ 5G ہو، ناراضگی کے ساتھ ماں باپ کی طرف نگاہ کرے. ماں نے کہا وہاں شادی نہیں کرنا، ہم نے ایسے ٹورنا شروع کیا. بیٹا کو لڑکی ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے ایسے ٹورنا شروع کیا. میرے مولا امام صادق فرماتے ہیں من نظر الی والدیہ نظر ماقت. جو جوان ماں باپ کی طرف کیا ناراضگی کے ساتھ دیکھے، خدا ایسے نوجوانوں کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے. نہ خدا ان کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، نہ مولا حسین ایسے ناراض لوگوں کی عزاداری کو قبول کرتا ہے. اگر اس لیے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے بچے دیکھو، کربلا میں جگہ جگہ وہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ماں اور بچوں کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، نوجوان اور بوڑھے باپ کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ان کے سامنے جھک جاؤ.
البتہ کب جھکنا ہے؟ صرف زندگی میں، صرف زندگی میں جھکنا ہے؟ نہیں، مرنے کے بعد بھی جھکنا ہے۔ آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے، ایسے عظیم علماء جو اس تاریخ دنیا میں معنویت کے، روحانیت کے، پاکیزگی کے، شرافت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور قبر میں سو رہے ہیں، ان کی بلند درجات کے لیے بلند آواز میں ایک سوال پڑھیں گے۔ آیت اللہ بہجت کے ایسے ہی 5G سپیڈ کے ساتھ گمراہی کی طرف جانے والے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر زندگی کی گتھیاں نہیں سلجھ رہی ہے تو سلوشن کیا ہے؟ اگر زندگی کی مشکلات کیا ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہی ہے تو رائے حل کیا ہے؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ماں کا دامن تھامو۔ آقا ماں دفنوج کی قبر میں سو رہی ہے، آقا کہتے ہیں ماں صرف زندگی میں حلال مشکلات نہیں ہوتی ہے، ماں مرنے کے بعد بھی حلال مشکل ہوتی ہے۔ ماں کی قبر پر جاؤ، ماں چپ کر کے دعا مانگو، اس ماں کے سب کے تمہاری مشکلات حل کرے گی۔ آئے بہجت کا جملہ کہا اگر زندگی کی مشکلات ختم ہونے کا نام لے رہی ہے، ماں کا دامن تھام لو۔ اگر ماں سو رہے ہو تو ماں کی قبر پہ پاس جاؤ، ماں کی قبر پہ پاس جاؤ اور خالق کو واسطہ دو اپنی اس ماں کا، تمہاری مشکلات حل ہو جائے۔ یہ ماں، یہ ارشاد ہو رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا۔ صبح شام ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد جب بھی یاد آ جائے تو یہ ہاتھ بلند کرو، اس لیے خالق سے کہو رب ارحمہما۔ پالنے والے کتنی زحمت کی میری ماں نے میرے لیے، پالنے والے کتنی تکلیفیں برداشت کی میرے باپ نے میرے لیے، پالنے والے فیس نہیں ہوتی تھی، فیس مجھے بھرنی ہوتی تھی، پریشان میرا باپ ہوتا تھا، غربت گھر میں ہوتی تھی، شادی مجھے کرنی ہوتی تھی، میری شادی کے لیے میرے ماں باپ جب بیٹھتے تھے بچہ جوان ہو گیا، شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، شادی کے لیے خرچہ نہیں ہے، کتنی پریشان ہوتی تھی، تو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، بارگاہ میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، ماتم میں جاؤ، جہاں کہیں جاؤ تو یہ زبان کھولو، یہ ہاتھ بلند کرو، کس لیے؟ رب ارحمہما، رحم کر ان میرے والدین پر، کما ربیانی صغیرا، کتنی زحمت ان کے ساتھ میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے۔ پالنے والی جب میں سوتا تھا تو میرے گھر میں ایک کوئی بیدار ہوتا تھا، میں سوتا تھا، میں زندگی کی عیاشیوں میں، مستیوں میں مصروف ہوتا تھا، بظاہر میرے والدین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن میری فیوچر کی پریشانی ان کو کھائے جاتی تھی۔ صبح شام وہ محنت بھی کرتی تھی، صبح شام ان کے لبوں پر دعائیں بھی ہوتی تھی، رب ارحمہما۔ پالنے والے آپ کو ان پر رحم کر، دنیا میں بھی ان پر رحم کر، جب وہ دنیا سے چلے جائے، قبر میں سو جائے تو قبر میں بھی ان پر رحم کر۔ کیسے؟ کما ربیانی صغیرا، اس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں، میری جوانی میں، جب میں چھوٹا تھا اس وقت جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا، میرے ساتھ مہربانی کی، پالنے والے تم بھی ان کے ساتھ مہربانی فرما، پالنے والے تم بھی ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا۔ میں نے چاہا تھا میں آپ کے سامنے دعا کرنے کا انداز کیسے سیکھنا چاہیے، تو میں صحیفے سجادے لے کے آیا، دعا کیسی کرنی چاہیے تھی والدین کو، تو میں صحیفے سجادے لے کے آیا، تو نہیں پڑھ سکا وہ میں، لیکن ایک دو جملے ضرور پڑھوں گا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، کن سے سیکھے، والدین کے لیے کس انداز میں دعا کرنی چاہیے۔ میری بہنیں بھی اوپر سن رہی ہے، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اس مرحومہ کے بچے بھی یہاں سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، دعا کیسی کرنی چاہیے۔ تو امام
زین العابدین کی دعا ہے یہ صحیفہ سجا دیا ہے. یہ صحیفہ کیا ہے؟ یہ زندگی کا صحیفہ ہے. یہ دعاؤں کا صحیفہ نہیں ہے، صرف زندگی کا صحیفہ. کس زندگی کا؟ وہ زندگی جو اہل بیت کو پسند ہے. وہ زندگی جس زندگی کو امام زمانہ جن زندگی کو لائق کرے، وہ زندگی جس زندگی کو امام زمانہ کو لائق کرے، اس زندگی کے صحیفے کا نام ہے صحیفہ سجادیہ. کچھ زندگی دنیا والوں کو لائق، کچھ زندگی کو دنیا والے لائق کرتے ہیں، لیکن کچھ زندگیاں ہیں جن کو پردے غیب میں رہنے والا امام زمانہ لائق کرتے ہیں. بارہ میں نے جملہ کہا، کروڑوں انسان کی لائق کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر انسان کو امام زمانہ کی ایک لائق نصیب ہو جائے. تو یہ زندگی کا صحیفہ، اس صحیفے میں ایک دعا ہے، وَقَانَ مِن دُعَائِهِ لِأَبَوَيْهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. اس زین العابدین کی ایک دعا ہوتی تھی لبوں پر. کس لیے؟ لِأَبَوَيْهِ، ماں باپ کے لیے. جب وہ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت ماں باپ کے لیے دعا کرتے تھے تو وہ کس انداز میں دعا کرتے تھے؟ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی سب بہت پکڑ ہوئی، بہت پکڑ ہوئی. کیوں؟ ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا. کسی قوم کا دامن معرفت سے، علم سے، آگاہی سے اتنا بڑا ہوا نہیں ہے جتنا ہمارا دامن بڑا ہوا ہے. کسی عالم نے کتنا اچھا جملہ کہا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ عالی مدد. ارے کیوں مدد مانگ رہے ہو؟ وہ تو تمہاری ولادت سے پہلے تمہاری مدد کر چکے ہیں. اب تمہیں جا کے وہ مدد لینی ہے. وہ کون سی مدد ہے؟ وہ اہل علی مدد. وہ علی کی کون سی مدد ہے؟ علی کی مدد کا نام ہے نہج البلاغہ. امام زین العابدین کی مدد کا نام ہے صحیفہ سجادیہ. اب جاتے ہیں وہ لینے کے لیے وہ مدد. کورونا کے دور میں دروازوں کے سامنے فوڈ کٹس رکھے ہوئے تھے تو آپ جا کے فوراً لے جاتے تھے. اور اگر آپ کے دروازے پر کوئی نہیں لاتا تو آپ کو پتا چلتا تھا فلان آرگنائزیشن، فلان انجمن کیا ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے، تو آپ ان کو کال کرتے، گلا کرتے، بھائی میری مدد کہاں ہے، میری کمک کہاں ہے، میرا کٹ کہاں ہے. تو یہ تو پیٹ کی مدد کی فکر ہے، روح کی مدد کی فکر ہے، یہ نہیں آپ کو. تو یہ وہ صحیفہ سجادیہ ہے. اس صحیفہ سجادے میں امام زین العابدین کی نے خالق کے بارے میں ماں باپ کے لیے دعا کی. ایک جملہ یہ ہے، ادب اہل بیت کی نگاہ میں جو زندگی ہے، اہل بیت کی نگاہ میں جو ادب کا جو ویژن ہے، اہل بیت ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، کس طرح کی زندگی کا تقاضا کرتے ہیں. اہل بیت جس آئیڈیل سوسائٹی کو کیا وجود میں لانا چاہتے ہیں، وہ آئیڈیل سوسائٹی کیسی ہے. اس مادی سوسائٹی کے مقابلے میں اہل بیت کا ایک سوسائٹی کا ایک کانسیپٹ ہے. اہل بیت جن بچوں کو اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بچے کیسے ہوں. اہل بیت جن بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کا ماں باپ کے ساتھ ریلیشن کیسے ہو. اس صحیح پہ سجادے شرطہ ہوتا ہے. امام کہتے ہیں خالق کی بارگاہ میں، امام خالق کی بارگاہ میں کہتے ہیں بہت پیاری دعا. اگر اس مرحومہ کے بچے، بیٹیاں اپنی ماں کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں، ایک وسیلہ یہ ہے کہ اس دعا کو پرنٹ کیا جائے ڈفرنٹ لینگویجز میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، مسلم اور نان مسلم کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. پھر ان کو پتا چلے گا. میں آپ کے مسلم کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی نان مسلم پڑھا لکھا تعصب کے بغیر جو ہوگا نا، جب یہ
دعا دیکھے گا نا تو وہ ہینڈس اپ کرے گا کیا اور یہ اعتراف کرے گا ماں باپ کے بارے میں امام زین العابدین کا جو ڈاکومنٹ ہے والدین کے حقوق اور رائٹس کے بارے میں اس سے بہتر کوئی ڈاکومنٹ دنیا والوں کے سامنے نہیں ہے. ایک جملہ اس کا یہ ہے امام کہتے ہیں خالق کی بارگاہ میں اللہم اجعلنی میرے معبود اس زین العابدین کو ایسا بنا دے. سنیے امام زین میں نے بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ٹائم بھی نہیں ہے نا. امام فرماتے ہیں اللہم اجعلنی پالنے والے میرا جسم کیسا اس کی فکر نہیں ہے. پالنے والے میں اس مسلح پر پیٹ کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں دنیا والوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں. اللہم اجعلنی پالنے والے میں اپنے اور ماں باپ کے ریلیشن اور رشتے کے بارے میں فکر مند ہوں. میرے اور ماں باپ کے درمیان کس طرح کا ریلیشن اور کس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں اللہم اجعلنی یہ نچوڑ ہے میری بات. امام فرماتے ہیں اللہم اجعلنی پالنے والے زین العابدین کا تقاضا ہے زین العابدین کی دعا ہے زین العابدین کی درخواست ہے زین العابدین کی التجا ہے. کیا ہے اجعلنی مجھے ایسا بنا دے اخافہما کہ میں ان سے ڈروں حیا کے مارے ادب کے مارے. کیسے ڈروں حیبت السلطان الاصول پالنے والے جس طرح ایک انسان ظالم کے مقابلے میں لرزتا ہے کانپتا ہے تھر تھراتا ہے. پالنے والے مجھے ماں باپ کا ایسا باادب بیٹا بنا دے جب میں ماں کے سامنے باپ کے سامنے رہوں تو میں حیا اور ادب کے سامنے لرزوں کانپوں تھر تھراؤں. یہی تھر تھراہٹ میری کمال کی نشانی ہے. پالنے والے میں ایسا بیٹا بنوں اپنے ماں باپ کا کہ ان کے سامنے بات کرنے سے ڈر جاؤں لڑ جاؤں کانپ جاؤں. اتنا خوف ہو اتنا حیا ہو اتنا کیا حیا ہو مجھے ماں باپ کا کہ میں ماں باپ کے حضور میں کھڑا ہوں. اب دیکھیے یہ اہل بیت کا ویژن اور آج کے دنیا کو دیکھیے یہ ہے اہل بیت کی آئیڈیل سوسائٹی. پالنے والے مجھے ایسا بنا دے پالنے والے مجھے ایسا بنا دے کہ جس طرح ایک مہربان ماں بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے نیکی کرتی ہے پالنے والے ماں جس طرح جس پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ بچوں کی کیا تربیت کرتی ہے پالنے والے ابرہما برا مہربان ماں کی طرح مجھے ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زین العابدین کی دعا لرز جاؤ خوف زدہ ہو جاؤ اتنا حیا ہو مجھے ماں باپ اتنا خوف ہو مجھے ماں باپ اتنا ماں باپ کے احترام کا خیال. ایک دعا یہ ہے امام زین العابدین کس بلندی تک اہل بیت اس انسانی معاشرے کو لے جانا چاہتے ہیں. اندازہ لگائیے کس بلندی تک اہل بیت کے کن بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے بچوں. کچھ ہے لیکن دل کا سکون نہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس پیر صاحب ارے سکون نہیں ہے. پیر کو خود سکون نہیں ہے. پیر خود پریشان ہے اس لیے اس پیر کو کیا آپ کو پھنسانے کی فکر ہوتی ہے آپ کو دھوکہ دینے کی فکر ہوتی ہے. پیر خود پریشان ہے اور آپ اس کے پاس کیا اپنی پریشانی کا کیا حل ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. اگر اس پیر کو سکون ہوتا تو اس وادی میں نہ آتا. امام زین العابدین فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں وجعل طاعتی لوالدی پالنے والے جو میری خدمت ہے ماں باپ کی وبری بہما جو میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں پالنے والے اسی طاعت کو اسی خدمت کو اسی نیکی کو میرے لیے یہی میرے دل
ہزار لوگوں کی خدمت میں وہ سکون نہیں ہے جو ایک بوڑھی ماں اور باپ کو خدمت کرنے میں سکون. ہزار لوگوں کو کھلانے میں وہ سکون نہیں ہے جو ادب کے ساتھ ماں باپ کا دل پیار سے محبت سے خدمت سے جیتنے میں جو سکون ہے. جو شہید سلیمانی اتنے زیادہ خدا نے ان کے ٹیلنٹ کو کیا اسلام کی خدمت میں استعمال لایا. بہت سارے لوگوں کو ٹیلنٹ ظالموں کے کام آتا ہے, کچھ لوگوں کا ٹیلنٹ اہل بیت کے کام آتا ہے. کچھ لوگ دنیا والوں کے غلام بنتے ہیں, کچھ لوگ زہرا کی بیٹی زینب کے غلام بنتے ہیں, کچھ لوگ دنیا کے حکمرانوں کے غلام بنتے ہیں, کچھ لوگ مرجعیت کے غلام بنتے ہیں. کچھ لوگوں کے صلاحیتوں پر دنیا کے ظالم حکمران جابر حکمران ناز کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی صلاحیتوں پر مرجعیت ناز کرتی ہے. ابو مہدی و سلیمانی وہ نسل ہے جن کی صلاحیتوں پر مرجعیت ناز کرتی ہے. سید علی خامنئی نے وہ قاسم سلیمانی کے ساتھی ابو مہدی انجینئر ابو مہدی ان سے کہا, ابو مہدی جو ان کے ساتھ ایک ہی جگہ شہید ہوئے, کہا ابو مہدی رات کو جب زہرا کا یہ غلام خامنئی نماز شب کے لیے اٹھتا ہے, جن لوگوں کو میں نام لے کر نماز شب میں یاد کرتا ہوں, ابو مہدی تم ان لوگوں میں سے. تو ان لوگوں کو یہ توفیق کہاں سے ملی؟ یہ شہید سلیمانی کے دوست کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب شام کی جنگ سے کچھ دنوں کے لیے شہید سلیمانی شام سے واپس لوٹے, تہران میں ان کی فیملی رہتی تھی, ماں باپ کرمان میں رہتے تھے, تقریباً 1200-1300 کلومیٹر دور. تہران کے ایئرپورٹ سے سیدھے کرمان گئے. کرمان پہنچے, باپ کو دیکھا, باپ کو واش روم لے کے گئے. امام نے کہا پالنے والے ماں باپ کی اس خدمت کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کہا واش روم لے کے گئے, ان کو نہلایا, ان کو دھلایا, ان کے کپڑے چینج کیے, ان کے باہر نکالا. کپڑے چینج کرنے کے بعد اپنے اس صحن میں ایک چٹائی بچھائی. چٹائی بچھانے کے بعد اپنے باپ کے بالوں کو کنگھی کرنا شروع کی. تو باپ کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی. جب سلیمانی نے باپ کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تو سلیمانی نے باپ سے کہا, بابا شام کی ان بمباریوں کی دھماکوں کی وہ تھکاوٹ کہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر شام کے اس جنگ کی ساری تھکاوٹ تمہارے بیٹے سے دور ہو گئی. ارے غلام حیدر کرار تھے قاسم سلیمانی, شہادت کے لیے تیار تھے قاسم سلیمانی, اکیلے ہی کئی دہشت گردوں کو پھونک رہے تھے, یقیناً وقت کے مختار تھے قاسم سلیمانی. نعرہ استقبال. ایسے لوگ ظاہری دشمنوں کے ساتھ لڑنا چھوٹا جہاد ہے, ماں باپ کے سامنے جھک کر اس ادب کے ساتھ پیش آنا یہ بڑا جہاد ہے. سلیمانی کو یہ آتا تھا, مجھے بارہا نوجوانوں سے کہا سلیمانی کیوں کو اتنی توفیقات کیوں ملی؟ سلیمانی کی جب ماں ہاسپٹل میں تھی, جب سلیمانی کی ماں ہاسپٹل میں تھی, ان کے دوست شہید پور جعفری کا کہنا, جو ان کے 30 سال تک باڈی گارڈ تھے, ان پور جعفری کا کہنا جب شام سے ایک دن لوٹے تہران میں ہاسپٹل میں ان کی ماں ایڈمٹ, جن بچوں کو ماں سے والہانہ محبت ہوتی ہے ان سے رہا نہیں جاتا. واقعا بہت سخت ہوتا ہے, بہت سخت ہوتا ہے. اقبال کو کہتے ہیں, اقبال کہتے ہیں کہ کھا کے مرکز پر تیرے ایک فریاد لے کے آؤں گا. ماں میں آپ کی قبر پر یہ فریاد لے کے آؤں گا. کون سی فریاد؟ ماں آپ دعائیں دی میں شب میں کس کو یاد آؤں گا میں. ماں اب رات کے دیر میں یہ کون تڑپے گا, کون تڑپے گا. یہ کھا کے مرکز پر کی بات کا شعر ہے. جب ان کو لندن میں ماں کی انتقال کی خبر ملی, ان پور جعفری کا کہنا ہے جب واپس آئے نا شام سے تو ماں ہاسپٹل میں,
پور جعفری کا کہنا ہے، شیخ سلیمانی نے مجھ سے کہا، پور جعفری کہتے میں نے کہا سردار آپ پریشان نظر آ رہے، خیریت تو ہے؟ کہا پور جعفری سر تم اس پہاڑ سے باہر جاؤ۔ پور جعفری کا کہنا میں باہر گیا، لیکن میں شیشے سے اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ ان کی حفاظت کا خیال تھا، تو میں نے دیکھا شیخ سلیمانی نے اپنی ماں کے قدموں سے وہ چادر ہٹائی اور ان ماں کے پیروں کا چومنا شروع کیا، اور چومنے کے بعد ماں کے ان قدموں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ مس کرنا شروع کیا۔ ماں کے قدموں کی ان کو بھی پتا تھا، سلیمانی کو پتا تھا میری کامیابی کا راز یہی ماں کی خدمت ہے، اور اس ماں نے بھی خالق سے کہا ہوگا، زینب سے کہا ہوگا، فاطمہ سے کہا ہوگا، پالنے والے بیوی کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، ہمارے بینک اکاؤنٹ خالی ہے، بیوی کتنا کس زبان سے شکریہ کروں، اے میرا عظیم بیٹا کس انداز سے میرے قدموں کے سامنے جھکتا ہے، اس کو جھکنا آتا ہے۔ بیوی میں کتنی خوش قسمت ماں ہوں، بیوی میں کتنی خوش قسمت ماں ہوں، یہ میرا بیٹا میرے سامنے جھکتا ہے۔ ماں ہے، ماں واقعی آدمی یتیم ہو جاتا ہے اس میں جب وہ ماں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا کام ہے۔ عائشہ انصاری کی جب ماں کا انتقال ہوا، شیخ الفقہاء آج بھی ان کی کتابیں قم و نجم میں پڑھائی جاتی ہے، وہ ننگے پیر اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کر رہے تھے اور زار زار رو رہے تھے۔ ان کی شاگرد آئے، کہا آپ عظیم المرتبہ فقیہ ہے، مجھتے ہیں آپ کا اس انداز سے رونا صحیح نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شیخ انصاری کی ساری کامیابی کا راز اسی ماں کی دعائیں تھی، اسی ماں کی محنتیں تھی۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے آج شیخ انصاری ماں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا، ننگے پیر جا رہے تھے۔ اور اگر سیکھنا ہو، دیکھنا ہو ماں باپ کی خدمت، کس سے سیکھے؟ اگر ہمیں سیکھنا ہو ماں کی خدمت کا حق دنیا میں کسی نے ادا نہیں کیا، لیکن ایک بیٹی نے ادا کیا۔ اس ماں کی بیٹیاں ہیں یہاں پر، اس ماں کی اولادیں یہاں ہیں، ان سے کہتا ہوں ماں کی خدمت کا حق کسی نے روئی زمین پر ادا نہیں کیا، لیکن ایک بیٹی نے ادا کیا۔ ایک بیٹی باپ کی اس انداز سے خدمت کرتی تھی، باپ پریشان ہو جاتا تھا کہ میری ماں ہے یا میری بیٹی ہے تو یہ میری بیٹی ہے، لیکن پیار دینے کا انداز ماں جیسا ہے تو یہ میری بیٹی، لیکن میرا خیال رکھنے کا انداز ماں جیسا ہے۔ نبی کہتے تھے ارے یہ فاطمہ کتنا میرا خیال رکھتی ہے، جس طرح میری ماں میرا خیال رکھتی تھی، یہ فاطمہ میرا اسی طرح خیال رکھتی ہے، جس طرح میری ماں کو میری فکر ستاتی ہے، اسی طرح یہ فاطمہ میری فکر کو ستاتی ہے۔ لہذا فاطمہ کے بارے میں نبی فرماتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا، ارے یہ میری بیٹی فاطمہ، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ تو میری ماں ہے۔ کیا نبی اللہ یہ تو بیٹی کی ماں کیسے ہوئی؟ کہا ہے تو بیٹی، لیکن جس طرح ایک انسان کی ماں خیال رکھتی ہے اسی طرح میرا خیال رکھتی ہے۔ جس طرح ایک ماں پیار دیتی ہے وہی پیار مجھے فاطمہ سے ملتا ہے، جس طرح ایک ماں خیال رکھتی ہے اسی طرح میری بیٹی فاطمہ میری خیال رکھتی ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، ارے یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ جب اسی ماں کے آخری دن تھے نا آزادارو، جب اسی ماں کو جس کو نبی کہتے تھے یہ میری ماں ہے، اس ماں کی حالت زمانے نے کیا دیکھی؟ جب وہ بیٹی باپ میں فراق میں روتی تھی تو اس بیٹی کو رونے نہیں دیتے تھے، تو یہ بیٹی باپ کے رونے پر جاتی تھی اور وہاں پر مرثیہ پڑھتی تھی، اہا قضا یفعلو، ارے میرے بابا کیا بیٹیوں کے ساتھ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہی کیا
سلمہ میں اپنے حجرے میں چلی جاتی ہوں. سلمہ کچھ دیر کے بعد آنا, اگر مجھے جگانا. اگر میں نے جواب دیا ٹھیک, اگر میں نے جواب نہیں دیا تو سمجھو فاطمہ دنیا سے رخصت ہو چکی. ایک مرتبہ سلمہ نے جب کمرے سے باہر نکلی, ایک مرتبہ پھر کچھ دیر کے بعد جب کمرے میں چلی گئی, فاطمہ کو جگانا شروع کیا. کوئی آواز نہیں آئی. لپٹ کے فاطمہ کو پکڑا اور کہا, نبی کی بیٹی, اپنے بابا کو میرا سلام کر لینا. ام سلمہ پریشان تھی, اب حسنین آئیں گے, ان کو کیسے سنبھالوں گی. اسی اثنا میں تب الباب ہوا, دروازے سے حسنین آئے. ام سلمہ نے بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کی, کہا بچوں میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں. لیکن جب حسنین گھر میں داخل ہوئے, گھر کا ماحول دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کوئی مصیبت نازل ہوئی. دونوں شہزادے باپ ماں کے کمرے میں چلے گئے. جب ماں کو اس حالت میں دیکھا, پہلے امام حسن نے کہا, ارے میری ماں, ارے آپ جا رہی ہیں, ارے یہ بیٹا حسن اب کس کے ساتھ بات کرے گا. ارے میری ماں, ذرا دو باتیں مجھ سے کیجیے. میں کہوں گا میرے بھائیوں, میرے بہنوں, آپ نے جی بھر کے اپنے ماں کے ساتھ باتیں کی. امام حسن جب داخل ہوئے, اپنے ماں سے کہتے ہیں, ارے ماں میرا ابھی دل نہیں بھرا ہے, ذرا دو باتیں مجھ سے کیجیے ورنہ میری جان چلی جائے گی. امام حسن کے بعد عزادارو حسین علیہ السلام آگے بڑھے. پتہ ہے عزادارو حسین نے کیا کیا؟ حسین علیہ السلام نے اپنی ماں کے قدموں کو چومنا شروع کیا, اپنے ماں کے پیروں کا بوسہ لینا شروع کیا, اور ماں سے فریاد کرنے لگے, ارے میری ماں, ذرا حسین کے ساتھ دو باتیں کیجیے. ام سلمہ نے دونوں شہزادوں کو سنبھالا, کہا جا کے بابا کو خبر دو. دونوں شہزادے گھر سے نکلے باپ کو خبر دینے کے لیے. جب دونوں شہزادے مولا علی کے پاس پہنچے, باپ کے پاس پہنچے, کہا بابا, ارے بابا ہم دونوں یتیم ہو گئے. ارے عزادارو سنو گے, جب علی کو پتہ چلا فاطمہ کی جدائی کا, علی علیہ السلام منہ کے بل گرے. میں کہوں گا میرے مولا, ارے آپ کیوں گرے؟ شاید تمہیں علی آواز دے گی, ارے میں لوگوں کا مشکل کشا تھا, میرے مشکل کشا کا نام فاطمہ تھا. میں لوگوں کی مشکل حل کرتا تھا, فاطمہ میری مشکل حل کرتی تھی. اب میرا کوئی مشکل کشا نہیں بچا ہے. اللہ اللہ علیکم الظالمین. پالنے والے ہمارے والدین نے ہماری زندگی کے لیے سب کچھ قربان کیا. پالنے والے ہم نے ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا. پالنے والے ہم سب کے والدین کو فاطمہ الزہرا اور خدا کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے ہمارے والدین نے ہماری زندگی کے لیے اپنا آرام چھوڑا. پالنے والے ہمارے والدین کو اہل بیت علیہ السلام کی جوار میں پرسکون زندگی عطا فرما. پالنے والے ہمارے والدین ہماری زندگیوں کے لیے پریشان ہوتے تھے. پالنے والے اب وہ قبروں میں سو رہے ہیں. پالنے والے ہمارے سب والدین کو کربلا کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرما.
پالنے والی نور اہل بیت اور نور قرآن کے ذریعے ان کی قبروں کو نورانی فرما، پالنے والے نور قرآن اور نور اہل بیت کے ذریعے ان کے بحشت قبر کو آسان فرما، پالنے والے نور اہل بیت اور نور قرآن کے ذریعے ان کی قبر کی تنہائیوں کو دور فرما، پالنے والے نور اہل بیت نور قرآن کے ذریعے قرآن اور اہل بیت کو ان کو مونس قرار دے، پالنے والے میں نیک کاموں کے ذریعے اپنے والدین کے آخرت کے لیے مختلف طرح طرح کی نیکیوں کے ذریعے مختلف دینی خدمات کے ذریعے ان کے آخرت کا سامان فراہم کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمارے والدین نے ہماری تربیت کے لیے سب کچھ قربان کیا، پالنے والے ہمیں بھی زندگی میں اپنے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بننے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے جب ہم بے سہارا تھے والدین سہارا دیتے تھے، پالنے والے بڑھاپے میں بزرگی میں ہمیں اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم ان کی دعاؤں کے ساتھ کے جیتے ہیں، پالنے والے ہمیں بھی صبح شام اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے جس انداز سے اہل بیت چاہتے ہیں ویسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ایسی زندگی جو امام زمانوں کو پسند آئے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ایسی زندگی ایسی صلاحیتیں جو صلاحیتیں امام زمانہ کے مشن کو کام آئے ایسی صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، آنے والے اہل بیت کے تعلیمات کے ذریعے اپنی جہالت کو اور اپنی روحانی تاریکی کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے اہل بیت کے پیغام کے ذریعے اپنی دلوں کو اپنی روحوں کو پاک و پاکیزہ و نورانی بنانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اس مجلس کے ثواب کے صدقے جس مرحومہ کی قبر کو نورانی فرما، محمد و آل محمد کی شفاعت کو نصیب فرما، بی بی فاطمہ الزہرا کے جوار میں ان کو جلائے عنایت فرما، آدم حسین